ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ حکومت جو ہے وہ ایک بڑا پلان کر رہی ہے اور فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو فل سپورٹ ہے آرمی کی، فل سپورٹ ہے فوج کی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کے ذریعے موجودہ حکومت اور فوج مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو کرائسس سے نکالا جائے، اور اس سلسلے میں اہم ترین جو ہے وہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، اہم ترین ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، اہم ترین اصلاحات ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ جو اہم ترین پالیسیز بنائی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بات یہاں روک کر کہوں کہ پالیسیز جو ہوتی ہے یہ کوئی 2 دن کے لیے نہیں بنتی، 2 سال کے نہیں بنتی، 10 15 20 سال 25 سال کے لیے بنتی ہے، اور دنیا میں بھی بنتی ہے، ہمارے یہاں بنتی ہے۔ فرق سے اتنا ہے کہ دنیا میں جو پالیسیز بنتی ہیں 10 15 20 سال کے لیے، اگر بالفرض ایک حکومت پالیسیز بناتی ہے اور دوسری 5 سال بعد دوسری حکومت آ جاتی ہے تو وہ ان اہم ترین نیشنل پالیسیز کو چھیڑتی نہیں ہے، بلکہ جتنا اس پچھلی حکومت میں جو ان کی مخالفین کی حکومت تھی، دوسری پارٹی کی حکومت تھی، جتنا نیشنل ایشوز پہ کام ہوا ہے اس کو مزید آگے بڑھاتی ہے اور کچھ نئی پالیسیز انڈکٹ کرتی ہیں۔ ایک اب دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں زیادہ تر وہاں دیکھنے کو آئی ہیں، جیسے 10 سال رہی ہیں امریکہ میں بھی، انڈیا میں ابھی دیکھیں منموہن تھیں، آپ کا مودی تھے 15 سال رہے ہیں، وہ 10 سال رہے ہیں، حسینہ واجد 10 15 سال۔ تو ان کیا حکومتیں بھی 10 15 سال کی ہوتی ہیں، تو ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ دوسری کوئی حکومت آ کے اس کو سبوتاش نہیں کرتی۔ لیکن اگر دوسری حکومت آ بھی جائے تو نیشنل اہم ترین پالیسیز کو ڈسٹرب نہیں کرتی، چلنے دیتی ہیں، سپورٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک میں اور نئی پالیسیز لاتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، اول تو حکومت اپنا ٹینیور ہی نہیں مکمل کرتی، اور اگر فرض کیجئے کوئی 5 سال کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کو پیچھے کسی حکومت نے اچھی پالیسیز دی ہوئی ہو، اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ پالیسیز امپلیمنٹ کو مزید کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، تو نواز شریف نے بنائی تھی تو زرداری صاحب سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو نواز شریف کا نام ہو جائے گا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پالیسی کا فائدہ ملک کو اور عوام کو پہنچتا ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے، وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے۔ فرض کیجیے زرداری نے بنایا تو نواز شریف نے ڈال دیا، عمران خان نے بنایا تو شہباز شریف نے ڈال دیا، شہباز شریف نے بنایا تو عمران خان نے ڈال دیا۔ مثلا پاکستان میں ایک تو حکومتیں 10 15 سال ایک پارٹی کی رہتی نہیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو پالیسیز کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہیں۔ تو جب یہ ایکسپیرینس ہے تو اس دفعہ میں بہت اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی پالیسیز دی جا رہی ہے، بہت اہم پالیسیز دی جا رہی ہے، بہت اہم اصلاحات ہو رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے میں نے پہلے بھی کہا یہ اصلاحات، یہ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اور اس کا رزلٹ 2 سال 1 سال میں نہیں ہوتا ہے، 10 15 سال لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے، جو پالیسیز آرمی کے ساتھ مل کے آ رہی ہے، اور صاف طور پہ جملہ یہ ہے کہ جو آرمی اس حکومت کے ذریعے پالیسیز اصلاحات دے رہی ہے، وہ آرمی یہ کیسے چاہے گی کہ یہ حکومت 5 دن میں ختم ہو جائے؟ کیسے چاہے گی کہ یہ حکومت ایک ٹینیور میں ختم ہو جائے اور دوسری حکومت آئے تو پاکستان کا وتیرہ رہا ہے کہ دوسری آنے والی پارٹی کی حکومت پہلی حکومت کے تمام اصلاحات اور پالیسیز کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت لگتا ہے کہ اگلے 5 سال بھی پورا کرے گی، یہ تو کرے گی 5 سال، اگلے 5 سال بھی پورا کرے گی، اور اگلے 5 سال پورا کرنے میں فوج تو اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان میں 2 ہی قوتیں ہیں جو حکومتوں کو گراتی ہیں، ایک فوج اور ایک جوڈیشری۔ تو فوج تو اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جوڈیشری گرا سکتی ہے، ماضی میں بھی گرایا ہے اور اس دفعہ بھی خدشہ ہے، کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشن موجود ہے
47 کی یہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی شدہ ہے. دوسرا ٹریبونل میں بہت سارے کیسز ہیں پی ٹی آئی کے، ریزرو سیٹ کا میٹر ہے. اگر سپریم کورٹ فرض کیجئے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو 2 گروپ ہے اس میں بڑا گروپ، حالانکہ 2 ایڈ ہاک جج انڈکٹ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ابھی بھی بڑا گروپ جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی ہے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ الیکشن کالعدم کر دیا تو پھر تو یہ حکومت گئی، پھر تو الیکشن ہوگا. اور اگر یہ حکومت نہیں گئی تو پالیسی گئی، سب کچھ گیا. تو اتنا بڑا رسک کیسے لیا جائے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ ریزرو سیٹ جس کے اوپر آلریڈی فیصلہ آ گیا ہے، پارلیمنٹ نے اس پہ قانون سازی کر دی ہے. اگر یہی ججز پارلیمنٹ کے اس قانون کو اڑا دیتے ہیں تو پھر وہی ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے. پارلیمنٹ نہیں مانتی ہے، جوڈیشری نہیں مانتی ہے تو انسٹیبلٹی آئے گی، آئینی بحران بھی آئے گا اور قانونی بحران بھی آئے گا اور سیاسی بحران بھی آئے گا. حکومت کے لیے مشکلات، امپلیمنٹیشن مشکلات. ورنہ جو آپ کے فارم 47 فارم 45 والا ہے اس میں اگر فرض کیجئے کہ اتنی سیٹ ہو جاتی ہے پارلیمنٹ، یعنی سپریم کورٹ سپورٹ کر دیتی ہے ٹریبونل کو پریشر کر کے کسی بھی طرح، کیونکہ انکانسٹیٹیوشنل لافل پاپولر فیصلہ اور سیاسی فیصلے تو ہو رہے ہیں، تو اگر اکثریت پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی ہو گئی تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پھر ان کی پالیسیز کا کیا ہوگا، اصلاحات کا کیا ہوگا. تو آرمی سے تو اس حکومت کو کوئی خوف نہیں ہے. آرمی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ان پالیسیز کو، اصلاحات کو ہر صورت میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جس کے لیے ایٹ لیسٹ کم از کم 5 سے 10 سال چاہیے آرمی کو اس حکومت کے ساتھ. اب جوڈیشری سے خطرہ ہے تو جوڈیشری کے لیے اب آپ نے دیکھا ہے کہ قانون سازی کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ججز کا عمر بڑھا دیا جائے. اگر ججز کی عمر بڑھتی ہے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی عمر بھی بڑھے گی. اور یہ پرسنلی اسپیسیفک نہیں ہے، سارے سپریم کورٹ کی ججز کی 179 میں وہ امینڈمنٹ کر دیں گے پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ میں اگر اتحادیوں کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے تو یہ امینڈمنٹ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹس 195 پہ امینڈمنٹ وہ 62 سے 65 ہو جائیں گے اور 179 میں امینڈمنٹ آپ کے 65 سے 68 ہو جائے گی سپریم کورٹ. تو 3 سال تو آلریڈی مل جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ کو. اور قاضی فائز عیسیٰ موجودہ حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، آنے والے چیف جسٹس ایکسیپٹیبل نظر نہیں آ رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے انکانسٹیٹیوشنل، ان لافل. تو اس حکومت کو بچانے کے لیے، ان اصلاحات کو نافذ کرنے کے لیے، ان آپ کے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ اس حکومت کا قائم رہنا ضروری ہے. اور اس کے لیے چیف جسٹس کا بھی رہنا ضروری ہے تاکہ وہ یہ چیف جسٹس کوئی بھی ایسے حالات پیدا نہ کرے جس سے حکومت کو خطرات ہو. اور اس کے لیے پارلیمنٹ قانون سازی کرنے کی تیاری کر رہی ہے. ایک تو یہ 2 قانون سازی، اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے کہ جس طرح آرمی میں ہوتا ہے کہ 4 سینئر موسٹ لوگوں کے نام آتے ہیں، وزیر اعظم ایک کو ٹک کرتا ہے، وہ آرمی چیف بن جاتا ہے. تو جوڈیشری میں تو اب تک سینئر جو بھی ہوگا وہ آپ کے وہ بنے گا، لیکن پارلیمنٹ کو یہ استحقاق حاصل ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں یہ پروسیجر صحیح نہیں ہے. بلکہ جوڈیشری میں بھی وزیر اعظم اور صدر کو استحقاق دیا جاتا ہے کہ ان 4 سینئر موسٹ میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. دونوں آپ کے امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، جس کے لیے کام ہو رہا ہے. اور یہ ہے وہ اہم ترین پلاننگ حکومت کی، اور اس کے لیے اتحادی اور حکومت مل کے کام کر رہے ہیں. اور اس صورتحال میں پوری طرح فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جوڈیشری سے خطرہ ہے تو جوڈیشری کے لیے پارلیمنٹ ایسے امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے جس سے جوڈیشری اس قسم کے کسی عمل کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے گی. اور ممکن ہے کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہے، جب عمر بڑھے گی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس عمر بڑھنے کو جو کہ اسپیسیفک نہیں ہے اسے قبول کر لیتے ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے. آرمی چیف کی عمر 2025 میں 57 سال ہوگی، 1968 ان کی ایج ہے، اور 64 سال تک وہ وزیر اعظم کے ایک پین سے 2 دفعہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں. اس میں کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں. قانون سازی جنرل باجوہ کے زمانے میں آرمی ایکٹ میں ہو چکا ہے. اور اب وزیر اعظم چاہیں تو موجودہ آرمی چیف کو 3 سال کے لیے، کیونکہ ابھی 1 سال باقی ہے، 2025 میں مزید 3 سال دے دیں.
تو 60 پہنچ جائیں گے. 60 سے 64 مزید 3 سال وہ لے سکتے ہیں. تو 2 ایکسٹینشن لے سکتے ہیں صرف وزیر اعظم کی ایک سگنیچر سے. تو آرمی چیف کا تو مسئلہ نہیں ہے. فوج تو آلریڈی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. ظاہر ہے حکومت 1 منٹ میں سائن کرے گی. یہی آرمی چیف رہے گا. چیف جسٹس اور عدالت کو امینڈمنٹ اور آئین کے اور قانونی طریقے سے تحفظ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ حکومت 5 سے 10 سال چلے اور یہ پالیسی اور اصلاحات اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے تاکہ پاکستان اوپر کی طرف جائے. یہ ہے پوری پلاننگ. دیکھتے ہیں ایک پلاننگ یہ کر رہے ہیں تو ایک پلاننگ کوئی اور کر رہا ہوگا. ظاہر ہے اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور ایک پلاننگ میرا خدا کر رہا ہے. اب خدا کی پلاننگ سب سے معتبر پلاننگ ہوگی. کیا وہ پلاننگ خدا کی وہی ہوگی جو حکومت کر رہی ہے؟ تو پھر تو بہت اچھا ہے. اور اگر وہ اپوزیشن کی طرف چلی گئی تو حکومت کے لیے مشکل ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.